اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے خصوصی سلسلے قرآن ذریعہ نجات کے ساتھ میں حافظ عائشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس حصے کے بغیر ہمارے ایمان کی عمارت کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جس سورہ مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ اس سورت کے بنیادی موضوع دو ہیں۔ پہلا موضوع کہ مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسباب بیان فرمائے گئے ہیں جو عام طور پر رہن سہن کے دوران آپس کے لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اور جن کو ہم آج کے دور میں اپنی زبان میں ایک دوسرے کے حوالے سے کمتر احساس کروانا کہتے ہیں۔ مثلاً ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دوسروں کے معاملات میں بلا وجہ کی مداخلت کرتے ہیں، بدگمانی پیدا کرتے ہیں، ٹونٹنگ کرتے ہیں، بلنگ کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی زبان اور اپنے ایکشنز کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ خاندان، قبیلے، زبان، قومیت اور ایک دوسرے کے لیول کے جو مقابلے بازی ہمارے درمیان ہوتی ہے، اس مقابلے بازی میں اپنی بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، اور اگر دین اسلام میں کسی شخص کو دوسرے شخص پر فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف اپنے کردار اور تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر ہی نہیں ہو سکتا۔ حجرات عربی میں کمرے کو کہتے ہیں، یعنی کہ حجرہ کمرے کو کہا جاتا ہے، اور حجرات اس کی جمع ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی چوتھی آیت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ باعث رحمت ہے، باعث شفاعت ہے، باعث محبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام ہمارے لیے اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اس دور میں کچھ لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے، یا آپ کے گھر کے دروازے کے باہر حاضر ہوتے تو کافی بلند آواز میں گفتگو فرماتے، یا بہت زور زور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو پکارا کرتے۔
اس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا اور وحی کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ادب کے کچھ دائرے ہیں۔ اپنے محبوب کی محبت کا اظہار میرے رب پاک نے کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ اگر میں آج کے دور کی بات کروں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جب بیان کیا جاتا ہے تو ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتی ہے اور درود پاک کا ورد کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بلند ہوتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کسی محفل میں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ خود کو گنبد خضرا کے آگے محسوس کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جو کہ قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی وہ ذات ہے جو کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے رویا کرتی تھی اور سجدوں میں اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگا کرتی تھی۔ ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ہمارا دھیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف تو بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں، سیلفیز بنا لوں میں اس وقت کہاں پر موجود ہوں اس کی چیک ان لگا لوں میں ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر رہی ہوں اس کا سٹیٹس لگا لوں لیکن میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں، وہاں اپنے گناہوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے بیٹھی ہوں، اس بات کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں کس منہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بیٹھی ہوں؟ کیا میرے اعمال اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا امتی بنائے، اپنے عمل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو شامل کرنے والا امتی بنائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔